معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پسند کرنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں بلا ترتیب تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پینو کی ساس نے نسرین کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، اللہ کا واسطہ نسرین، یہ بات گھر کے مردوں کے سامنے مت کرنا اور کسی اور سے بھی ذکر مت کرنا۔ واہ چچی واہ، خالی میں نے تو نہیں دیکھا، وہ ماسی برکت کا چھوٹا بیٹا بھی تو کھڑا تھا، اس نے پوری بستی میں بتایا ہوگا۔ نسرین نے ایک ہاتھ کمر پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ نچا کر بولی، تو بھرجائی اگر اس نے دیکھا ہے تو میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میں کیوں ڈروں؟ ارے پاک بی بی، وہ شخص غیر تھا اور غیر بندہ گاؤں میں نہیں آتا، اور اس کو کوئی اور نہیں ملا تھا راستہ پوچھنے کے لیے؟ نسرین نے تنگ کر کہا۔ پینو کی ساس سر پکڑ کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ ابھی تو امیرہ کا دکھ ختم نہیں ہوا تھا، ہر روز ایک آدھ آنسو اس کے حصے کا آنکھوں کے کناروں کو بھگوتا، اور اب ایک نیا طوفان، نہ جانے کیا ہوگا۔ اس نے پینو کی طرف طرز بھری نگاہ سے دیکھا، جو اس کے ساتھ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شام تک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گاؤں کے لوگ سب کے سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ عورتیں گھر کے کاموں کے علاوہ مویشی کے لیے گھاس کاٹنے کے لیے اور کھیتوں میں دیگر کاموں کے لیے اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ یہ گاؤں نہر کے قریب ہونے کی بنا پر کافی سرسبز ہے اور آم کے باغ اور گنے کے کھیتوں سے بھی بھرپور ہے۔ گاؤں کے کچھ گھر نہر کے کنارے موجود ہیں، جبکہ نہر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں کا مرکز ہے، جسے بستی کہا جاتا ہے۔ بستی کے گھر ایک دوسرے کے قریب ہیں اور گھروں کے بیچ میں یا تو کوئی دیوار نہیں ہوتی اور اگر ہو بھی تو 2 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ بستی ایک گھر سے شروع ہوتی ہے اور جوں جوں بچوں کی شادیاں ہوتی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ گھر تعمیر ہوتے جاتے ہیں۔ اور رشتے بھی قبیلے کے رواج کے مطابق سب سے پہلے گاؤں میں ہی طے ہوتے ہیں۔ ایک بستی میں تقریباً 30 سے 35 گھر یا خاندان ہوتے ہیں۔ اس کا گھر بھی ایک چھوٹا پڑ جائے تو وہ اپنے گھر بھائی کو دے کر تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر نیا گھر بناتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے قریب گھروں میں بھی اس کے بچوں کی شادیوں کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن گھروں کے بیچ کی دیوار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ البتہ تمام گھروں کے باہر ایک بہت بڑی 4 دیواری ہوتی ہے، جس نے پوری بستی کو لپیٹا ہوتا ہے، اور اس بستی میں داخل ہونے کے لیے اس کے چاروں طرف یا تو دروازے ہوتے ہیں یا پھر صرف داخلے کی جگہ۔ ان کے جانوروں کی عموماً ایک ہی جگہ ہوتی ہے، لہٰذا خواتین کا ایک دوسرے سے ملنے اور خبروں کا تبادلے میں وقفہ کم ہی آتا ہے۔ ان گھروں کے بیچ کی دیواریں چھوٹی ہونے کی بنا پر ایک بستی ایک ہی گھر کا منظر دیتی ہیں۔ کچن بھی صحن میں ہوتے ہیں اور یوں مشترکہ تندور بھی ہوتے ہیں، جن پر خواتین روٹیاں ڈالنے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر گفتگو بھی کرتی رہتی ہیں۔ خاندانوں کا یہ یوں اکٹھے رہنا جہاں ان کی خوشیوں کا دوبالا کرتا ہے، وہاں غیبت اور حسد کا بھی باعث بنتا ہے۔ آج پینو کا ذکر ہر ایک کی زبان پر تھا، اور کسی غیر شخص کا خلاف توقع گاؤں میں آنا بھی اچنبھے کی بات تھی۔ پینو کا سسرال بستی سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جہاں چند ایک گھر ہی تھے، جس میں ایک اس کے چچا کا اور ایک دوسرا رمضان ماما کا۔ رمضان ماما پینو کی خالہ کا خالہ زاد، جبکہ پینو کے سسر اور باپ کا چچا زاد تھا اور سردار کا دایاں بازو تھا۔ اس قبیلے کے رواج کے مطابق چند گاؤں مل کر اپنے خاندان میں سے جس کی زمین زیادہ ہوتی اور وہ غیرت مند اور بہادر، غیرت مندی اور بہادری کا معیار بھی عورتوں پر ظلم پر بڑھتا ہوتا اور دشمن سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا، اسے سردار بنا دیا جاتا۔ لہٰذا سردار کی حکومت حتمی سمجھا جاتا۔ شادی بیاہ سے لے کر کاروکاری کے تمام معاملات سردار ہی دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ خاندانی اور بیرونی جھگڑوں اور پیچیدگیوں کو بھی وہی دیکھتا ہے۔
ان تمام امور کے لیے پنچایت کی مدد لی جاتی اور پنچایت میں خاندان کے چند معزز بزرگ اور غیرت مند دیگر شملہ پک والے شامل ہوتے ہیں۔ رمضان ماما کا شمار پنچایت کے سب سے معتبر رکن میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ان کا تیز دماغ کے ساتھ ساتھ خاندان کی عزت کا رکھوالا ہونا تھا۔ رمضان ماما نوجوانوں کو بہادر بنانے، دشمن سے لڑنے اور عورتوں پر ظلم کی خاص تربیت دیتا اور قتل کرنا مرد کی شان سمجھتا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی بات بستی میں ہو اور اس کی خبر رمضان کو نہ ہو؟ اس واقعے کی خبر بھی اس تک پہنچ گئی۔ اس وقت وہ ڈیرے پر ہی ایک پنچایت میں بیٹھا تھا کہ رب نواز یعنی اس کے بھتیجے نے اس کے کان میں یہ بات خبر سنائی۔ رمضان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے رب نواز سے کہا، تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ پینو کا سسر، اس کا جیٹھ اللہ وسایا اور بالی کے سامنے پینو بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ نسرین صبح کے واقعے کو مرچ مسالہ لگا کر ان کو بتا رہی تھی۔ پینو نے آنسوؤں سے گندی آواز میں کہا، بھرجائی، اللہ سے ڈرو، مجھ پر بہتان مت باندھو، اور اپنے سسر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ چچا، تم کو تو پتہ ہے نا میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے قرآن کی قسم ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ چچا نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اللہ وسایا مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چیخ کر بولا، کچھ ہوتا ہے تو یہ بات بنتی ہے، بستی کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے، اور جو آدمی آیا تھا وہ رحیم چچا کے گھر نہیں گیا، پھر وہ کون تھا اور اس نے تم سے کیوں بات کی؟ جو بھی ہے، رمضان چچا تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ باہر رمضان ماما، رب نواز اور خاندان کے ایک دو اور لوگوں کی آوازیں آئیں۔ پینو کا سسر کمرے سے باہر صحن میں آنے والی آوازوں کی جانب چلا گیا تو پینو نے بالی کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولی، تم بتاؤ بالی، کیا میں ایسی ہوں؟ بالی، خدا کی قسم میں اس شخص کو نہیں جانتی، میں پاک ہوں، مجھے اس اللہ سائیں کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میرے تو خواب میں بھی تیرے سوا کوئی نہیں آتا۔ بالی، جو پہلے سکتے میں تھا، ایک دم سے پینو کو گلے سے لگایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، مجھے پتا ہے میری پینو پاک ہے، مجھے پتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، تم فکر نہ کرو، میں سمجھاؤں گا ابا سائیں کو، تم اندر ہی رہنا، باہر مت آنا، دیکھتا ہوں باہر کیا ہو رہا ہے۔ صحن میں پینو کا باپ، اس کی ماں، گھر کے باقی افراد اور رمضان ماما تھے۔ شور بڑھتا رہا تھا۔ پینو کی ماں دھائیاں دے رہی تھی کہ امیرہ کے خون سے تم لوگوں کو ٹھنڈک نہیں پڑی کہ اب میری معصوم دھی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ پینو کا باپ بھی دبی سی آواز میں کہہ رہا تھا، میری دھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے پینو کے سسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں ادا، کیا تمہیں یقین ہے کہ پینو گناہگار ہے؟ اس کی جگہ پینو کی ساس بولی، ارے میرا مٹھڑا، میرا سویٹ بھائی، پینو دھی ایسی نہیں ہے، میں تو صبح سے قسمیں کھا رہی ہوں۔ ارے ظلم نہ کماؤ، بس کرو، یہ دھرتی بھی پناہ مانگتی ہے۔ بالی نے اونچی آواز میں کہا، بس بہت ہو گیا، خبردار، میری ذال بیوی کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی تو وہ کاری نہیں ہے، اور اس کے قتل کی میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ اس کو قتل کرنے کے لیے تم لوگوں کو میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ اللہ وسایا نے رمضان چچا کی طرف دیکھا، جو پہلے ہی حیرانگی سے بالی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے سانپ کی طرح پھنکار کر بولا، اوئے، تجھے بڑا غیرت مند سمجھتا تھا، تو نرے بے غیرت نکلا، ایک عورت کی چال میں آ گیا۔ تجھے پتا بھی ہے کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہاں، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے غیرت مند کا تمغہ۔ پینو میری بیوی ہے، میں اس کا فیصلہ کروں گا، اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ پینو بے گناہ ہے۔ بالی دکھ اور غم سے کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ پینو سے نہ صرف بے انتہا محبت کرتا تھا بلکہ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اللہ وسایا غصے سے چلایا، اوئے بالی، تجھے شرم نہیں آتی؟ چچے کے سامنے کیا بکواس کر رہا ہے؟ پینو کمرے میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ باہر شور تھا اور مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ پینو پاک ہے، نہیں ہے وہ کاری، اسے ماریں گے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، خاندان کی عزت کا سوال ہے، میں کچھ نہیں جانتا، میری دھی بے گناہ ہے، وہ شخص اس کا آشنا تھا۔ آہ اللہ سائیں، واہ
کیا ہے یہ کاری گناہگار نہیں معصوم پاک دودھ کی پاک کاری نہیں سنسار کریں گے سردار کے حوالے کریں گے ماریں گے نہیں مارنے دوں گا کاری ہے وہ میری ہے مجبور ہیں پتر ان کی بات مان لو اور اب اقبال کے چیخنے کی آوازیں پینو کے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اسے میرا یاد آ رہی تھی ہائے اس کی بھی تو کسی نے نہیں سنی اور پھر باری کی کون سنے گا میرا انصاف یہ لوگ کیسے کریں گے یہ منصف تو خود کتنے بے گناہوں کے خون سے نہائے ہوئے ہیں میں کیا کروں اللہ سائیں سنا ہے کہ تو منصف ہے تو فیصلہ کرتا ہے تو میرا فیصلہ کر آج جانا ان لوگوں کو بتا کہ میں بے گناہ ہوں میں کاری نہیں ہوں میں بد کردار نہیں ہوں اللہ سائیں تو کہاں ہے اللہ سائیں میں تجھے پکار رہی ہوں مجھے جواب دے اچانک اس کی نظر سامنے بنی شیلف پر پڑی جہاں قرآن پاک لال اور سنہری غلاف میں تھا پینو نے جھٹ سے قرآن کو اٹھایا اور گلے سے لگایا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا ہاں میرا فیصلہ قرآن کرے گا قرآن فیصلہ کرے گا میرے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں لیکن میری گواہی قرآن دے گا اردو ناول کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں شکریہ